أعوذ بالله الحمدللہ من ٹھیک ہے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جی ہم آقا. سب ٹھیک ہیں. خوب. صبح ہمیں یہ دوستان بخیر. صبح شما ہم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. انشاءاللہ ممنون انشاءاللہ شما شما هم چنین. بھی. سلامت باشید. خب صبحانه خوردید دوستان؟ نا من نخوردم. خیلی خوب. سبھی کے منم فاطمه شما خود سکینه سید فرهین عالیه خوب هستی شما؟ بله من هم نخوردم امروز صبحانه. من صبحانه نخوردم. کیوں آقا؟ بله رفته بودم بعد از نماز پالنپور رفته بودم برای آزمایش خون رفته بودم. بله برای آزمایش خون. متوجه شدید برای آزمایش خون یعنی بله آقا متوجه خون شدیم. ٹیسٹ کے لیے. بله همین بله وقت کلاس برگشتم، کلاس کے وقت پلٹم. بله خب دوستان بله آقا شما داری؟ نگاه کنید دوستان، ما چه میخواندیم؟ ما درباره اسم اسم تفضیل تفضیل. مشتقات میخواندیم. مشتقات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. بله مشتقات میں بات پہنچی تھی کہاں تک؟ اسم تفضیل کے بارے میں. اسم تفضیل کے بارے میں. زید اعلم من اخی ہے. زید اعلم من اخی ہے. کیا بتایا تھا اس میں تفضیل کے بارے میں؟ اس میں تفضیل ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو ایک ذات پہ دلالت، ایک موصوف پہ دلالت کرتا ہے، موصوف اور اس کی صفت دوسرے سے زیادتی پہ دلالت زیادہ کرتا ہونے ہے. پر. ہاں ایک موصوف ہے اور اس کے اندر جو صفت ہے وہ دوسرے سے زیادہ ہے. مثلا صفت علم، زید کو عالم کون ہے؟ زید ہے نا عالم، تو زید عالم ہے تو زید موصوف ہے، زید کے اوپر دلالت کر رہا ہے اور اس میں صفت علم اپنے بھائی سے زیادہ ہے، یعنی زید اپنے بھائی سے زیادہ عالم ہے. انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں؟ سپرلیٹیو ڈگری. ڈگری. جی بگ بگر بگیسٹ والا جو مسئلہ ہے اسی ٹائپ کا یہی ہے وہ. ٹھیک ہے. جیسے فارسی میں صفت کیا تھی؟ برتر اور صفت برتری. اگر ہم اسے فارسی میں ٹرانسلیٹ کریں کیا کہیں گے؟ زید عالم تر از برادر شخص. زید عالم تر از برادر شخص. یہ فارسی میں. تو کیا لگایا ہم نے؟ عالم تر. عالم تر صفت تر لگائی اور صفت برتر لگاتی ہے. لہذا یہ وہی ہے. اس میں تفضیل کے خود معنی کیا ہے؟ برتری دینا، فضیلت سے ہے نا. جی تفضیل باب تفعیل کا مصدر ہے اور فضل یفضل تفضیل یعنی فضیلت دینا، فضیلت یعنی برتری. تو اس میں تفضیل ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو کائے پہ دلالت کرتا ہے؟ ایک موصوف پر دلالت کرتا ہے اور اس کی وہ صفات دوسروں سے زیادہ ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے. مثلا یہ عالم زید کے اوپر دلالت کر رہا ہے، فلاں پہ جس کے آگے بھی لگا دے عالم تو وہ موصوف پہ دلالت کر رہا ہے اور اس کے اندر جو بھی صفت ہے، چاہے وہ عالم کی ہو، اکبر میں کبریائی کی ہو، اصغر میں چھوٹے پن کی ہو، یہ وہ صفت دوسروں سے زیادہ ہو، اس پہ دلالت کرتا ہے. کیا بتایا تھا اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ افعل کے وزن پہ آتی ہے، ثلاثی مجرد سے. کس وزن پہ؟ افعل کے وزن پہ، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. اور کبھی کبھی مؤنث کے لیے فعلہ کے وزن پہ آتا ہے، کبرا، صغرا، دنیا. کبھی کبھی مؤنث کے لیے مؤنث
بنایا جاتا ہے فعلا کے وزن پہ. سمجھ میں آیا؟ یہ تو تھا جی. پھر اس کے بعد اس کی شرطیں بتائی تھی کہ اس میں تفضیل کس فعل سے بنتا ہے. پہلی بات تو یہ کس فعل سے بنتا ہے، اس کی 7 شرطیں بتائی تھی. جس فعل سے آپ کو اس میں تفضیل بنانا ہے اس فعل میں 7 شرطیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو فعل ثلاثی ہو، رباعی اور رباعی نہ ہو. اگر بالکل ہی شروع سے دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو فعل ہو، اسم نہ ہو. دوسرا جی فعل ثلاثی ہو. دوسرا ثلاثی بھی مزید نہ ہو، مجرد ہو. لہذا رباعی فعل سے نہیں بن سکتا اس میں تفضیل. ثلاثی میں بھی مزید سے نہیں بن سکتا، مجرد ہو. تیسرا جی معلوم ہو، فعل معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے. چوتھا تام ہونا چاہیے، فعل ناقص نہیں ہونا چاہیے. فعل ناقص جس میں فاعل نہیں ہوتا، مبتدا خبر ہوتی ہے نہیں، جسے جو اسم چاہتا ہے. تام ہو. اور متصرف ہو، فعل متصرف ہونا چاہیے، غیر متصرف نہیں ہونا چاہیے. متصرف کسے کہتے ہیں؟ فعل متصرف یاد ہے؟ فعل متصرف جس کی ماضی مضارع عام سارے صیغوں کی گردانیں پوری گردانیں آتی ہیں اسے متصرف کہتے ہیں. لہذا عصا ہے، عصا عصا عصیا، عصا و عصا ماضی کی گردان تو ہے، امر کی اور مضارع کی نہیں ہے. کانا کانا کی تو ہے. لیسا لیسا کی ماضی کی گردان ہے، مضارع اور امر کی نہیں ہے. تو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں، قادا ہے جی، کربا ہے، یہ بہت سے فعل ایسے ہیں جنہیں فعل غیر متصرف کہا جاتا ہے. وہ فعل وہ ہیں کہ جن کا ماضی آتا ہے، کچھ کا مضارع امر نہیں آتا. کچھ وہ ہے جن کا ماضی اور امر آتا ہے، مضارع نہیں آتا. کچھ وہ ایسے ہیں جن کا مضارع آتا ہے، ماضی نہیں آتا. وہ ہوتے ہیں فعل غیر متصرف. لہذا اس میں کیا شرط ہے؟ فعل متصرف ہو جس سے ہم اس میں تفضیل بولیے لکھا ہوا آپ دیکھتے رہیے. کتنی شرطیں ہوئی؟ پہلی بات تو فعل سے بنے گا، فعل ثلاثی سے. دوسرا فعل مجرد ہونا چاہیے. تیسرا فعل معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہیں معلوم ہونا ہونا چاہیے. چاہیے، چوتھا فعل تام تام ہونا چاہیے، ناقص نہیں. فعل متصرف ہونا چاہیے، غیر متصرف. 5 شرط ہو گئی. چھٹی قابل تفضیل ہو، فضیلت دینے قابل ہو. ورنہ موت ہوتی ہے، اس میں کون سا ہے زیادہ موت کم موت. اور 7واں فعل رنگ و عیب اور زینت پر دلالت نہ کرے. اگر تو یہ 7 شرطیں ہوں گی تب جا کے اس فعل سے اس میں تفضیل بنتا ہے، تب جا کے اس سے اس میں تفضیل بنتا ہے. اب آپ کو میں نے اس میں تفضیل بنانے کی شرطیں بتا دی. اب اگر کسی فعل میں یہ شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہے، اس سے اگر ہم فضیلت کے معنی سمجھانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ اس سے ہم کیا کریں؟ نقطہ دیکھیے، پوائنٹ. فاقد شرائط یعنی اگر شرائط کا نہ ہونا، فاقد شرائط فعل سے. فاقد شرائط فعل سے یعنی جس فعل میں شرط نہ ہو، ادھوری ہو، پوری نہ ہو. فاقد شرائط. چلیے بالکل یہ بھی جملہ اتنا ہارڈ بھی کیوں لکھواؤں، آسانی کر دیتا ہوں جی. آگا فعل میں شرائط پوری نہ ہو، اس میں تفضیل کی بات چلی ہے، یاد رکھیے گا. کبھی الگ پرچے پہ لکھیں پھر پوچھیں کہ یہ کون سی بات چل رہی، کون سا فعل اور کس چیز کی بات چل رہی ہے. اس میں تفضیل لکھیے گا. جس فعل میں شرائط پوری نہ ہو، پورے نہ ہوں جی. اگر اس فعل سے تفضیل یعنی فضیلت دینا ہے، نہیں تفضیل.
ایک فعل ہے، اس فعل کے اندر شرطیں پوری نہیں ہیں اس میں تفضیل کی، مثلا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ کتنی 7 شرطیں بتائی تھی نا؟ جس جی فعل جی سے اس میں تفضیل بنتا ہے اس فعل میں 7 شرطیں ہونی چاہیے. اگر کسی فعل میں وہ شرطیں نہ ہوں، کوئی شرط پوری نہ ہو، 7 تو شرطیں ہونی چاہیے، ان میں سے کوئی اگر ایک شرط نہ ہو، کوئی بھی شرط پوری نہ ہو، اور ہم اس فعل سے تفضیل بیان کرنا کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ تو اس فعل کا اصلی مصدر منصوب لائیں گے ایک دوسرے لکھ لیا؟ لکھے تو پھر میں سمجھاؤں آپ کو عبارت کیا کہنا چاہ رہی ہے. جی آقا. جس ایک منٹ آقا. ایک سیکنڈ. پہلے لکھ لیجیے پھر سمجھاتے ہیں. جی آقا افعل لکھا ہے نا وہ؟ جی افعال، اور یہ میں نے بریکٹ میں لکھا ہے تاکہ جی آقا. اوکے. ٹھیک ہے. ہو گیا آقا. ہاں، مسئلہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس فعل میں شرطیں پوری نہ ہو، پہلے شرطیں یاد ہونی چاہیے. اس میں تفضیل کو جس فعل سے بنایا جاتا ہے اس میں 7 شرطیں ہونی چاہیے. بتا دی کون کون سی. فعل جس فعل سے بن رہا ہے وہ ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، تام ہو، متصرف ہو، قابل تفضیل ہو، رنگ و عیب اور زینت پر دلالت نہ کر رہا ہو، تب جا کر وہ اس سے بنے گا افعل کے وزن پہ ثلاثی مجرد سے. ثلاثی مجرد کہنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ شرط میں یہ ہے کہ پہلے ثلاثی مجرد سے ہی بنتا ہے، پہلے غیر ثلاثی مجرد سے بنتا ہی نہیں ہے. ثلاثی مجرد معلوم تام متصرف قابل تفضیل رنگ و عیب اور حلیے پر دلالت نہ کر رہا ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 7 شرطیں ہوں گی تب جا کے بنے گا اس میں تفضیل. لیکن اگر جس فعل میں شرائط پورے نہ ہوں، اگر ہم اس سے فضیلت کے معنی سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں ہم؟ تو یہ کہہ رہے ہیں تو جون سا بھی فعل ہے، جون سی بھی شرط فاقد ہے جس فعل میں، اسی کا مصدر اصلی لانا ہے. مثال کے طور پر فعل ثلاثی تو ہے، مجرد نہیں ہے. مثلا صرفہ ہے، صرفہ یصرف. جی صرفہ یصرف. پہلی شرط کیا تھی؟ ثلاثی ہونا ہے. جی جی ثلاثی نہ ہو، مثلا رباعی ہو جائے.
दहराजा, सुलासी ना होके रुबाई हो जाए। फिर शर्त क्या थी? सुलासी भी हो तो मुजर्रद हो, मुजर्रद ना हो मजीद हो मसलन। जी जी मालूम ना हो मजहूल हो मसलन। जी सुलासी मुजर्रद हो तो मजहूल हो, ज़ोरेबा युज़रब हो मसलन, ये शर्त ना हो। या ताम ना हो नाकिस हो, काना हो मसलन। और क्या था? दो शर्तों को छोड़ के, दो शर्तें ऐसी हैं कि उसमें बनेगा ही नहीं। अगर किसी में तसर्रुफ वाली और तफजील वाली शर्त नहीं है तो उसमें ऐसे भी नहीं बनेगा। काबिल फजीलत होना और तफजील हो उसमें और फेल मुतसर्रिफ हो, अगर ये दोनों शर्तें में से एक भी गई हुई है तो इसका तो कैसे भी नहीं बनेगा। बाकी का अभी बता रहे हैं ऐसे बन जाएगा। तो क्या करना है? रुबाई। उसके बाद क्या था? रंगो ऐब और हेलिये पे दलालत कर रहा हो। जी रंगो ऐब हमोरा, हमोरा मैंने तरतीब से लिखूं, तरतीब से लिखूं। मतलब सुलासी ना होके रुबाई हो, दाहरजा युदाहरजो। मुजर्रद ना होके मजीद हो, सर्रफा युसर्रिफो। यानी मालूम ना होके मजहूल हो, मिसाल के तौर पर ज़ोरेबा युज़रा हो मसलन। और क्या था? रंगो ऐब। और क्या था? वो था फेले ताम। ताम ना होके नाकिस हो मसलन, हाँ काना यकूनो। रंगो ऐब पे दलालत ना करता हो अगर, लेकिन अगर कर रहा हो मिसाल के तौर पर। अब ये फेल बचे कितने हैं? ये 3 और 2 5। 5 क्यों लिखे? 2 नहीं लिखे, एक तसर्रुफ और एक काबिल तफजील। अगर वो दोनों शर्तों में से कोई एक भी फाकिद है तो कैसे भी नहीं बनेगा। इनका ऐसे बन सकता है। इन्होंने ये कहा कि वो फेल जिससे इसमें तफजील बनता है उसमें 7 शर्तें होना चाहिए। अगर उनमें से कोई शर्त पूरी नहीं है तो उन्होंने क्या लिखा है? देखिए गौर करते रहिएगा, ध्यान यहां। तो उस फेल का असली मस्दर, दाहराजा का मस्दर असली क्या है? दाहराजा युदाहरजो का, दाहराजा युदाहरजो, दाहराजतन, जी दाहराजतन। सर्रफा है, इसका मस्दर असली क्या? सर्रफा युसर्रिफ होगा, तसरीफ, ज़ोरेबा युज़रब होगा, ज़र मसलन। काना यकूनो का कौन मस्दर है? हमरा का हुमरा, हुमरतुन। इन्होंने ये कहा अगर किसी फेल में शर्तें पूरी ना हो और हम उससे तफजील के माना समझाना चाहें तो उस फेल का असली मस्दर मंसूब लाएंगे। दहरजतन, तसरीफन, ज़रबन, कौनन, हुमरतन। मंसूब ले आए, किस चीज के बाद लाएंगे? एक दूसरे फेल से बने हुए अफ़अल के बाद किसी और दूसरे फेल का से अफ़अल के वजन पे बना हुआ जो इनके मुनासिब हो। मसलन तसरीफ से मुनासिब क्या है? ज्यादा कम मुनासिब है ना? अक्सरो तसरीफन, अक्सरो अक्सर अफ़अल के वजन पे है, कसरा से बने हुआ एक फेल है अफ़अल के वजन पे। तो एक दूसरे फेल से बना हुआ अफ़अल है या नहीं है? एक दूसरे फेल से बना हुआ अफ़अल है, अक्सर अफ़अल। उसके बाद उसका मस्दर असली मंसूब लाएंगे जी। और मार पिटाई जो है वो ज्यादा कम भी होती है, शदीद सख्त और हल्की होती है। आपने अशद्दो ज़रबन, अशद्दो ज़र्ब से मुनासिबत रखता है अशद, गर्दान से मुनासिबत रखता है अक्सर और अकल। अक्सर तसरीफन, अकल तसरीफन। अशद्दो ज़रबन, अखफ़्फ़ो ज़रबन। हल्का भारी, हल्का सख्त होती है ना मार, गर्दान कम और ज्यादा होती है। तो देखिए अक्सर एक दूसरे फेल का अफ़अल है, अकल एक दूसरे फेल का अफ़अल है, अशद एक दूसरे फेल का अफ़अल है, अकल अखफ़ को एक दूसरे से बना हुआ अफ़अल है जी।
مثلا جی میں کہوں حاضل، مثلا یہ مثلا یہ کہے مثلا حاضل، بولیے حاضل شے، حاضل شے یہ چیز اشد حمرتن من ذالک الشے، یہ چیز سرخی میں اس سے زیادہ سخت شدید ہے، اس کی سرخی اس سے تیز ہے، ڈارک ہے، تو کیا ہے اشد، کیا اشد. بات سمجھ میں آئی؟ جس فعل میں جی. شرط پوری ہو اس سے اگر ہم فضیلت کے معنی سمجھانا چاہیں تو جس فعل میں شرط پوری نہیں اسی فعل کا اصلی مصدر منصوب لائیں گے ایک افعل کے وزن پر بنے ہوئے دوسرے فعل کے بعد، دوسرے فعل سے بنے ہوئے ایک افعل کے بعد. اب میں کہوں ضربا، ضربا یضربو، اکثر تصریفا، یا کہیے فعل تام، فعل یا کہ فعل متصرف، فعل متصرف اکثر تصریفا من فعل غیر متصرف، یعنی فعل متصرف فعل غیر متصرف سے زیادہ گردان ہوتی ہے، اکثر تصریفا گردان ہونے کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے نہیں؟ جی آقا. اب اشد ضربا، پٹائی کے حساب سے اس کی پٹائی زیادہ سخت ہے فلا کی مثلا، جی اس کی سرخی اس سے ذرا ڈارک ہے، تو زیادہ اس سے زیادہ ڈارک ہے، اس سے زیادہ گردان ہے، اس سے زیادہ سخت مار ہے، اس سے ہلکی مار ہے، اس سے کم گردان ہے، اس سے کم سرخی ہے، یہ کم زیادہ تفضیل ہے یا نہیں ہے؟ جی آقا. سمجھا کیسے سمجھائیں گے؟ جی. جس فعل میں شرائط پورے نہ ہو اگر اس فعل سے ہم تفضیل کے معنی بیان کرنا چاہیں تو اسی فعل کا اصلی مصدر منصوب لائیں گے ایک افعل کے بعد جو دوسرے فعل سے بنا ہوا ہو، لیکن وہ فعل یہ نہیں کہ کوئی سا بھی کہیں بھی وہ مناسب ہونا چاہیے، گردان کم زیادہ ہوتی ہے، سخت ہلکی ہوتی ہے، زیادہ کم ہوتی ہے، پٹائی ہوتی ہے سخت اور کا ہلکی، سرخی ہوتی ہے ڈارک اور کم رنگ، تو اسی سے مناسب ایک افعل کے بعد اس کا مصدر اصلی منصوب لے آئیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ جی آقا. بیٹا مجھے پوائنٹ لکھنا ہے یہاں پر. جی مناسب ہو، لیکن یہاں پہ لکھیے گا، لیکن اگر فاقد شرط تصرف سمجھ گئے نہیں؟ متصرف ہونا، اگر فاقد شرط یعنی جو شرط موجود نہیں ہے، اگر جو شرط موجود نہیں وہ فاقد شرط وہ تصرف اور قابل فضیلت لیکن اگر فاقد شرط تصرف اور قابل فضیلت ہو، مطلب فاقد کیا کہوں، غیر موجود شرط، آقا ان بریکٹ میں لکھ دیا ہے ہمیں جو شرط موجود نہیں ہے. ہاں چلے پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر فاقد جو شرط نہیں ہے، فاقد شرط یعنی جو شرط نہیں ہے وہ تصرف اور قابل فضیلت ہو، یعنی وہ فعل غیر متصرف ہو، متصرف نہ ہو، دوسرا وہ فعل قابل فضیلت نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں فضیلت کے معنی نہیں بیان ہو سکتے. تفضیل بیان نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ تفضیل پھر ایسی صورت میں پتہ ہے کیوں؟ تصرف بھائی جب اگر اس کے کوئی غیر متصرف فعل بہت سے وہ بھی تو جن کا مضارع نہیں آتا مثلا، تو جب فعل ہی نہیں ہے وہ، تو جس کا فعل ہی نہ آیا ہو تو اس سے یہ کیسے بن جائے گی؟ کیونکہ یہ فعل سے بنتا ہے. بھائی اس میں تفضیل فعل سے بنتی ہے نا، اور کوئی فعل ایسا ہو فعل غیر متصرف جس کا وہ مضارع آتا ہی نہیں ہے تو کیسے بن جائے گی؟
جی، اور جس میں فضیلت جی کا معنی ناممکن ہے، جس میں فضیلت کا معنی ہی ممکن ناممکن ہو، تو اس میں تفضیل کیسے بن جائے؟ اس میں تو فضیلت بیان کرنی ہے نا. جی تو یار تھوڑی سی یہ پوائنٹ کی بات ہوئی، لیکن اہم نیچے کا چیز مت بتائیے.